وہ افراد جن کی تکریم اللہ کی تعظیم ہے۔ بڑوں کے احترام کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، چنانچہ جو شخص بزرگوں کی تکریم کرے، ارشاد نبوی کے مطابق وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغال فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط، یعنی تین افراد کا احترام کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ نمبر 1، سفید بالوں والا بوڑھا مسلمان۔ نمبر 2، حامل قرآن کریم، یعنی حافظ، قاری، عالم دین، مفسر، محدث، مفتی، جو نہ تو اس میں حد سے بڑھے اور نہ ہی اس سے دور رہے، یعنی نہ اسے غلط پڑھے یا ریاکاری کرے یا لوگوں کو گمراہ کرے، اور نہ ہی اس کی تلاوت اور اس پر عمل سے غافل ہو۔ نمبر 3، عادل بادشاہ کی تکریم۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس حدیث مبارک میں بوڑھوں، قرآن والوں اور عادل حکمران کی تعظیم کا ذکر ہے، والد کا ذکر نہیں ہے، لہذا اس کا احترام ان کی طرح ضروری نہیں۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے معروف محدث شیخ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، خلاصہ والد کا ادب بھی حقیقت میں رب تعالیٰ کی تعظیم ہے، تاہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ اس کی تعظیم کا حکم قرآن و سنت کی کئی نصوص سے ظاہر ہے، یعنی والد کے احترام کا حکم ان حضرات کی تکریم سے بھی زیادہ واضح ہے۔ بڑوں کی بے توقیری پر وعید۔ جس طرح بڑوں کی تکریم پر کئی بشارتیں ہیں، ایسے ہی ان کی بے توقیری پر سخت وعید بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ پروردہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عمر رسیدہ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے ارادے سے آئے، لوگوں کو ان کے بیٹھنے کے لیے گنجائش بنانے میں کچھ تاخیر ہو گئی، چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، یعنی جو مسلمانوں کے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ان کے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔